چلیں جی شروع کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ پریس کانفرنس میں آپ یہاں کور کرنے کے لیے آئے ہیں، اور آج خاص طور پر معیشت کے حوالے سے بات کریں گے. اور معیشت کے حوالے سے بات کرنے کا مقصد جو ہے، جو پورا جو اس وقت سیاسی منظرنامہ ہے اس کے اندر اس کی کتنی اہمیت ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے جو ہمارا نقطہ نظر رہا ہے وہ یہ ہے کہ 2018 میں جو اکھاڑ پچھاڑ ہوا الیکشن میں، جو دھاندلی کر کے اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کو بٹھا دیا گیا، چونکہ ان کی اہلیت نہیں تھی، کیونکہ ان کے پاس ووٹ نہیں تھے، کیونکہ ان کے پاس تجربہ نہیں تھا، تو جو معیشت کے حوالے سے جو رواں دواں تھی گاڑی پی ایم ایل این کے 5 سالہ دور میں، اس کو بریکیں لگ گئیں، اور اتنے برے طریقے سے بریکیں لگ گئیں کہ بجائے کہ گاڑی آگے جانے کی گاڑی پیچھے کی طرف جانی شروع ہو گئی، اور ایک بیٹھے بٹھائے ایک ایسی حالت ہوگی معیشت کی جس سے تمام پاکستانی، خاص طور پر غریب عوام، متوسط طبقے کے لوگ، لوور مڈل کلاس اور بڑے بزنسز تمام تباہ برباد ہو گئے. تو آج اسی سلسلے میں کہ ہماری جو اوور آل جو کیمپین ہے پی ڈی ایم کی اس حکومت کو نکالنے کے لیے، اس میں وہ چیزیں تو شامل ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یا یہ ملک آئین کے حساب سے نہیں چل رہا، جس میں سویلین بالادستی ہونی ضروری ہے، اور جس طرح سے اس حکومت کو بٹھایا گیا تھا وہ تو ایک سب سے سر فہرست ہماری کیمپین کا حصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معیشت کو اپوزیشن پارٹیز کے حوالے سے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے نہیں رہ سکتے کہ 22 کروڑ عوام تباہ برباد ہو جائیں اور ہم دیکھتے رہیں. تو اسی سلسلے میں آج دا نیوز میں یہ آرٹیکل میرا آیا ہے، پی ایم ایل این ورسز پی ٹی آئی اکنامک سکور کارڈ، اور یہ میں نے آپ کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر بھی اس لیے کیا ہے، اور یہ صرف فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، یہ لفاظی نہیں ہے کہ جی یہ جی دیکھیں جی جہاں چھوڑ کے گئے تھے انہوں نے ڈاکہ ڈالا تھا، یہ نہیں ہے. فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ کہاں تھے ہم پرانے پاکستان میں، اور نئے پاکستان نے کتنی بربادی کی ہے، اور اس میں مختلف جو جتنے بھی ایریاز ہیں، اور خاص طور پر میں شروع کروں گا 3 ایریاز سے جس سے تعلق ہوتا ہے عوام کا ڈائریکٹلی. ایک مہنگائی، دوسری غربت، تیسری بے روزگاری. یہ تو سب کو سمجھ آتی ہے نا، اس میں تو نہ ورلڈ بینک کی کسی کو رپورٹ چاہیے، نہ آئی ایم ایف کی رپورٹ چاہیے، نہ حفیظ شیخ صاحب کا پریس کانفرنس چاہیے. 3 چیزیں ہیں ہر پاکستانی جس سے افیکٹ ہوتا ہے، مہنگائی بڑھنے سے، بے روزگاری سے اور غربت سے. اب ان تینوں کا حال کیا کیا اس حکومت نے؟ کہاں ہم تھے؟ 5 سال نون لیگ کی حکومت تھی، اور جہاں ہم نے چھوڑا تھا وہ 3% تھی مہنگائی، 3%، تقریباً 30 سال میں لوسٹ لیول تھا، اور ہم نے 4 سال، آخری 4 سال وہ مینٹین کیے 5% سے کم مہنگائی. اور خاص طور پر جس کو فوڈ انفلیشن کہتے ہیں، اور خاص طور پر رورل ایریاز جہاں لوگوں کو سب سے کم لیول ہوتا ہے انکم کا، ادھر 3% فوڈ انفلیشن تھا جب ہم چھوڑ گئے. آج جب یہ پہلے سال آیا تو ڈبل ڈیجٹ انفلیشن پہلے سال. بھائی کیا ہوا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ کیوں گوشت مہنگا ہو گیا؟ کیوں چینی مہنگی ہو گئی؟ کیوں گندم مہنگی ہو گئی؟ کیوں پیاز، ٹماٹر، سبزیاں، ہر چیز کیوں مہنگی ہوگی؟ بجلی کیوں مہنگی ہو گئی؟ گیس کیوں مہنگی ہو گئی؟ ایک دم سے 2 مہینے کے اندر آتے آتے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا 3%، آپ سوچیں کہ پہلے سال میں فوڈ انفلیشن 20% سے آگے چلا گیا. پتہ نہیں کو آج سے 40 سال 50 سال پہلے یہ ہوا ہوگا واقعہ، کیونکہ کوئی کنٹرول نہیں تھا، نہ تجربے کار ٹیم تھی. پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جو سکیمز ہوئے ہیں جس میں جو عوام کی جیبوں سے پیسہ لوٹا گیا گندم کی مد میں،
چینی کی قیمت میں، گیس کی قیمت میں، الیکٹریسٹی کی قیمت میں، وہ سارے کا سارا اپنے وزراء جو بیٹھے ہیں لیفٹ رائٹ سینٹر کی، تو ظاہر سی بات ہے مہنگائی تو ہونی تھی. تو مہنگائی سب سے زیادہ جو پاکستانی عوام کو تباہ برباد کیا اس نے مہنگائی نے کی. اس وقت بھی پورے ریجن میں، جس میں ہندوستان بھی شامل ہے، بنگلہ دیش بھی شامل ہے، مالدیوز، نیپال، سری لنکا، ڈبل سے زیادہ پاکستان میں مہنگائی. ابھی کوئی پوچھے یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم سے کہ آپ ذرا بتا دیں، 2.5 سال ہو چکے ہیں بھائی، 2.5 مہینے نہیں ہوئے، 2.5 سال. 2.5 سال کے بعد ہمارا ریکارڈ دیکھ لیں اور اپنا ریکارڈ دیکھ لیں. 2.5 سال کے بعد کوئی جواز بنتا ہے کہ پورے خطے میں ڈبل سے زیادہ آپ کی مہنگائی ہے. دوسری چیز غربت. ہم نے غربت تقریباً 60 لاکھ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے سے اٹھا کے اوپر لے کے گئے. اور حکومتوں کا کام ہوتا ہے غربت میں اضافہ نہیں کرنا ہوتا. یہ پہلی حکومت ہے پاکستان میں نہیں دنیا کی تاریخ میں جو اس چیز پر فخر کرتی ہے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو احساس پروگرام میں ایڈ کر دیا. کیوں ایڈ کر دیا؟ کیونکہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو غربت کی لکیر سے پہلے دھکیل کے نیچے کر دیا اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ احساس پروگرام ہم نے بڑھا دیا. او بھائی، حکومتوں کا کام ہوتا ہے فیکٹریاں لگانا، نوکریاں پرووائڈ کرنا تاکہ وہ غربت کی لکیر سے لوگوں کو نیچے سے اوپر لے کے آئیں. یہ کام ہوتا ہے. اس بات پر فخر کرتے ہیں. اس بات پر فخر نہیں کرتے کہ ہم ہر مہینے لاکھوں لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے لے دھکے دے کے کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم نے احساس پروگرام اتنا بڑھا دیا. احساس پروگرام کم ہونا چاہیے، فیکٹریاں بڑھنی چاہیے، نوکریاں بڑھنی چاہیے، انویسٹمنٹ آنا چاہیے. تو پہلے تو مہنگائی، پھر غربت میں یہ لوگوں کے ساتھ کیا، پھر بے روزگاری. یہ حکومت 9 جولائی 2018 کو، 10 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا، 9 جولائی 2018 کو الیکشن سے 2 ہفتے پہلے انہوں نے کہا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. اس کا مطلب تھا 20 لاکھ نوکریاں ہر سال دیں گے تو 1 کروڑ ہوں گی 5 سال میں. 2.5 سال ہو چکے ہیں، 80 لاکھ نوکریاں جا چکی ہیں، 80 لاکھ نوکریاں جا چکی ہیں. تو اب تو ان کو 1 کروڑ 80 لاکھ نوکریاں دینی ہے 2.5 سال میں. جس حکومت نے، یہی میں نے آرٹیکل میں لکھا ہے، جس حکومت کے پہلے 2.5 سال میں لاکھوں لوگ اگر جابز لوز کر چکے ہیں تو آپ سوچ لیں اگلے 2.5 سال میں کیا ہوگا. اور اس کا ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے آپ کی گروتھ کتنی ہے. اگر پاکستان جیسے ملک میں جہاں جتنی پاپولیشن گروتھ ہے اس میں اگر آپ 6% گرو نہ کریں تو نوکریاں دیتے نہیں ہیں، نوکریاں جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں گروتھ تو ہونی نہیں تھی. تو بھائی اگر گروتھ نہیں ہونی تھی کہ جہاں سے آپ کو ملک ملا تھا تو پھر آپ نے جولائی 2018 میں کیسے کہہ دیا تھا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے؟ جھوٹ بول رہے تھے، پتہ ہی نہیں تھا، انکمپیٹنٹ تھے. تو تینوں چیزوں میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتنی تباہی آئی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہے. ورلڈ بینک نے 2018 جنوری میں رپورٹ دی کہ پاکستان جو ہے اگلے سال 6% سے بھی زیادہ گرو کرے گا. جہاں ہم نے لیا تھا، جو سب سے زیادہ معیشت میں زیادہ اہمیت کی چیز ہوتی ہے کہ ٹرینڈز کیا ہیں، کیا پازیٹیو ٹرینڈ شروع ہو گئے. 2013 جون سے پازیٹیو ٹرینڈ آپ جس چیز میں دیکھ لیں، چاہے آپ مہنگائی میں دیکھ لیں، غربت میں دیکھ لیں، بے روزگاری میں دیکھ لیں. بائی دا وے وہ ان امپلائمنٹ کا، بے روزگاری کا 5.8% ان امپلائڈ تھے. آفیشیل فگرز بتا رہا ہوں، اور آج کی آفیشیل فگر ہے 8.53. مطلب آپ رفتار دیکھیں کتنی تیزی سے بے روزگاری بڑھی ہے. پاکستان کی تاریخ میں کسی 2-1 سال میں اتنی زیادہ بے روزگاری نہیں اتنی تیز بڑھی تھی جتنی اس دوران ہوئی ہے. گروتھ اچھی خاصی چل رہی ہے، انڈسٹری چل رہی ہے، سروسز چل رہا ہے، ایگریکلچر گروتھ ہو رہی ہے. 3% تقریباً تھی گروتھ جب ہمیں ملی ہے، اور وہاں سے ہم نے 5.8% پر چھوڑی. اور پلیز یہ کہتے ہیں ہمیں یہ خرابی ملی تھی، یہ خرابی ملی تھی. جتنی اچھی معیشت اور جتنے اچھے حالات ان کو ملے تھے، نہ بجلی کا بحران ان کو ملا، نہ لا اینڈ آرڈر کا، دہشت گردی کا ملا. 2013 جون میں اٹھا کے کراچی دیکھ لیں، پورے پاکستان دیکھ لیں، پورے پاکستان میں بم پھٹ رہے تھے. کراچی میں ایک دن کے لیے گورا نہیں آتا تھا، یہ حالت تھی. وہاں 25 لاشیں اٹھتی تھیں. اس میں ہم نے پہلے سال 3 سے 4% گروتھ کر دی تھی. اور پھر
बतदरीज बढ़ती चली गई। अब 5वें साल, और ये बावजूद पीटीआई के, जिन्होंने हर चीज वो की कि तरक्की ना बढ़े, पाकिस्तान में मईशत डायरेक्टली अफेक्ट हुई, और इन्होंने वो हथकंडे किए हैं। और मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको देता हूं कि हम लंदन में एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 2014 की बात है जब ये यहां धरना वरना दिया था। यहां इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से स्टे ले लिया उसके खिलाफ। आप सोचें कि वहां 500 गोरा बैठा हुआ है और इन्होंने स्टे लिए। ये इस लेवल तक जाके ये रोकने की कोशिश करते थे, इस हद तक गिर गए थे कि आईएमएफ को लेटर्स लिख रहे हैं कि इनसे मिले ना, बड़ी बड़ी फर्म्स को लिख रहे हैं लेटर्स, मॉर्गन स्टैनली और पता नहीं सिटी बैंक और किस किस को, कि जी इनसे मिले ना क्योंकि ये इलेजिटिमेट हुकूमत है। ये लेवल था इनका। बावजूद इसके हमने 5.8% पर, अब 5.8% पर जून 2018 में छोड़ के गए और वहां से गिर के 1.9% पर आ गया। पाकिस्तान की तारीख में कुछ 4, 5, 6 साल होंगे जब 2% से कम ग्रोथ होगी। हुआ क्या है भाई? और जून 2019 तक तो कोई कोविड नहीं हुआ था, कोई कुछ नहीं हुआ था, किसी को पता भी नहीं था नाम कोविड का। कोविड-18 का तो नाम आ चुका था, कोविड-19 का नहीं नाम आया था। और वहां से फिर इस वक्त माइनस में। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान की तारीख में 1951 में माइनस में थी ग्रोथ और अब माइनस में। यहां क्या कुछ नहीं हुआ, जंगें हो गई, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, उस वक्त भी माइनस में नहीं किया। अब मुझे ये बताएं कि सन 71 से ज्यादा खराब हालात हो सकते हैं मईशत के लिए, या सन 65 से ज्यादा, या उसके बाद कितनी हमारी पाकिस्तान इंडिया फिर दूसरे क्राइसिस आए, मार्शल लॉ इंटरवेंशन हो गई, हुकूमतें गिर गई। 90s में आप पूरा उठा के देख लें, कभी माइनस में नहीं गई, और यहां -0.4। और यह भी मैं आपको बता दूं, जो पिछले साल इन्होंने किया था, फ्रॉड किया था पूरी कौम के साथ, क्या पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ। जून 2019 जब खत्म हुए, इन्होंने 3.3% ग्रोथ हुई है। 11 महीने तक वो नंबर रखा। 11वें महीने मई 2020 में जाके पड़े, आराम से चुपके से पेपर्स में 1.9% कर दिया। तो जो -0.4% है उसका भी कोई यकीन नहीं है। आज से 4, 5, 6 महीने बाद पता चले कि जी -0.4 नहीं था, माइनस तो पता नहीं कितना माइनस था। तो एक तो ये ग्रोथ रेट का मैंने आपको बता दिया कि बिल्कुल तबाही। टैक्सेस, हमारी हुकूमत आई, 1946 बिलियन रुपए टोटल टैक्स कलेक्शन था जब हमें मिला था आखिरी साल में। वहां से उठा के हमने उसको डबल कर दिया। 20% ग्रो करता था हमारा टैक्स रेवेन्यू हर साल, सिवाय एक साल के। और टैक्स रेवेन्यू क्यों इंपॉर्टेंट है? और इनके 2 सालों में वहीं का वहीं खड़ा है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है टैक्स रेवेन्यू? 60% जो फेडरल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है जाता है सूबों को। सूबों ने किस पर खर्च करना होता है? क्योंकि ये 18th अमेंडमेंट और 7th एनएफसी अवार्ड के तहत सूबों ने तालीम पर खर्च करना है, सूबों ने सेहत पर खर्च करना है, सूबों ने पानी के मंसूबों पर खर्च करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर, रोड नेटवर्क पर। जब पैसे ही नहीं आएंगे, अब आप सोचें कि जब 60% हमारे हर साल कैसे बढ़ रहे थे, 1900 बिलियन का 60% कितना था, और जब हमने छोड़ा 3800 बिलियन के तहत तो उसका 60% डबल हमने सूबों को पैसे दिए, डबल पैसे तालीम पर लगे, डबल पैसे सेहत पर लगे, डबल पैसे पानी के मंसूबों पर लगे, इसलिए तरक्की हो रही थी। और इन्होंने क्या किया कि बड़ा महंगाई इतनी ज्यादा, डॉलर डिवैल्यूएशन इतना, रुपी डिवैल्यूएशन इतने ज्यादा, और पैसे उतने ही मिल रहे हैं जितने जहां थे। मैंने आपको ग्रोथ की बात की थी, पॉपुलेशन बढ़ रही है। ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ माइनस में गई, 1650 पर कैपिटा था डॉलर, 1650 जहां हमने छोड़ा था। पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी 2 साल में ऐसा नोज डाइव नहीं हुआ कि 1650 से 1350 पर रह गया। अभी आप खुद सोचें कि अगर ये मुल्क ऐसे ही चलता रहा, किस किस चीज को डिफेंड करेंगे, किस किस चीज पर कहेंगे नहीं ये इस वजह से हुआ है और ये इस वजह से खराबी हुई है, ये इस वजह से फेलियर हुआ है, ये इस वजह से फेलियर हुआ है। भाई हुकूमतें होती हैं, हम भी हुकूमत में थे, हमें हर महीने ये शौक होता था कि हम जाके अपनी अचीवमेंट बताएं कि 1350 था पर कैपिटा जीडीपी, अब 1400 हो गया, अब 1450 हो गया, अब 1500 हो गया। ये होता है, फखर करना होता है कि आप परफॉर्मेंस दें जिस पर आप फखर कर सकें। ये क्या है कि जी ये इसलिए फेल हुआ था, ये इसलिए फेल हुआ था। अभी जो
वजीर आजम साहब, सिलेक्टेड वजीर आजम अभी जो तकरीर कर रहे थे तो कह रहे थे आहिस्ता आहिस्ता आमदनी बढ़ेगी। मेरा ख्याल है मौसूफ को यह पता ही नहीं कि हुआ क्या उनके मुल्क के साथ कि 1650 से 1350 आ गई पर कैपिटा हर पाकिस्तानी की जो इनकम है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का जो टोटल साइज था मईशत का वो $315 बिलियन था। 315 बिलियन से 2 साल में गिर के 265 बिलियन आ गया। मुझे सारा वजह बता दें भाई कि ये इस वजह से और ये इस वजह से, ये इस वजह से फेल गया और ये इस वजह से फेल। जहां हम टैक्स कलेक्शन छोड़ के गए थे वहीं है टैक्स कलेक्शन। और फिर सबसे ज्यादा अहम बात, आपने सुना था खान साहब को कंटेनर पर चढ़ के तकरीरें कर करके कर्जों की, इतने कर्जे ले लिए, इतने कर्जे ले लिए। सब बच्चे को याद होगा कि ये कहते थे कि 6000 बिलियन, एक तो उनको फिगर की भी नहीं समझ आती थी, कभी 6000 बिलियन कभी 6 बिलियन, बट 6000 बिलियन था कर्जा पहले 60 साल में। याद है ना आपको कि 2008 में जब हुकूमत आई है पीपल्स पार्टी की तो 6000 बिलियन था। और ये कहते थे कि 2018 तक वो हो गया 30,000 बिलियन, यही कहते थे ना। 24,000 बिलियन इन्होंने कहा बड़ा है 10 साल में। और जिसमें से पीएमएलएन की हुकूमत में 14,000, मैं सिर्फ कर्जे नहीं लाइबिलिटीज की भी बात कर रहा हूं क्योंकि खान साहब उसको मिला के कहते थे, मैं इसलिए मिला के बात कर रहा हूं उन्हीं के फिगर्स को। 30,000 अरब 2 साल में कहां पहुंच गया? 45,000 अरब 2 साल में। आज स्टेट बैंक की रिपोर्ट क्या कहती है? 45,000 अरब, 15,000 अरब लिया है कर्जा 2 साल में। नून लीग में ने 14,000 बिलियन 5 साल में। जरा कंपैरिजन कर लें। पूछे हैं शाम को तो बैठे होंगे टीवी पर कोई ना कोई वजीर, और वो कह देखें जी वो इस वजह से कर्जे लेने पड़ गए और वो इस वजह से कर्जे लेने पड़ गए। और एक झूठ बोलते हैं, मैं ये भी बता दूं, झूठ बोलते हैं कि जी हमारे कर्जे इसलिए बढ़े हैं कि हमने इसमें से वापस भी किया था। इससे बड़ा झूठ या बेईमानी नहीं हो सकती। और मैं आपको उसकी मिसाल दे देता हूं। इस वक्त स्टेट बैंक की फिगर है 45,000 अरब। 2 साल पहले कितनी थी स्टेट बैंक की फिगर? 30,000 अरब। मतलब यह है कि ये कहते हैं हमने 5,000 अरब वापस भी किया। लिए इन्होंने 20,000 अरब के कर्जे हैं। जब आप 5,000 के वापस कर देंगे तो 45,000 फिगर आ जाएगी। अगर तो 45,000 में वो माइनस होके है, 15,000 नेट इंक्रीज है। जैसे हमारे जमाने में नेट इंक्रीज 14,000 था, उसी तरह से नेट इंक्रीज है 15,000। तो स्टॉक मार्केट, अभी खान साहब हर जगह खड़े होकर कहते हैं देखें जी कितनी फास्ट ग्रो की है। वो खुदा के लिए यार, या तो इनको पता नहीं है, या तो इनको समझ नहीं है, या ये इतने इनकॉम्पिटेंट हैं, या जानबूझ के, क्या कहूं मैं, झूठ बोलते हैं गलत बयानी से। लेकिन सब चीजें हैं, निकम्मे तो हैं, कैपेसिटी तो है नहीं, समझबूझ तो है नहीं। स्टॉक मार्केट 4 साल में, और पहले मैं 2 साल का बता दूं क्योंकि 2 साल का कंपैरिजन बता दूं, 19,000 पर हमने ली थी स्टॉक मार्केट, 30,000 पहुंच गई थी। ये होती है परफॉर्मेंस। 19,000 से 30,000। इन्होंने ली थी 43,000 पर, आज कितनी है? 42,000। मतलब उधर से भी कम है। तो मतलब बजाय के ग्रो करने के, और हमारे तो आपको पता है कि मई 2017 में 4 साल में 53,000 इंडेक्स पहुंच गया था। वो मियां नवाज शरीफ को जो निकाला किया है, डिस्क्वालीफाई किया गया है, जो बिल्कुल गलत झूठ मबनी चीज़ों पर डिस्क्वालीफाई किया गया है, उसकी वजह से थोड़ी सा इफेक्ट हुआ। तो 43,000 एंड में, बट फिर भी 43,000 पर छोड़ा था। आज कहां है? 42,000। अरे कोई परफॉर्मेंस नहीं है कोई। चाहे आप हदफ उठा लें, एक सिर्फ कहते हैं जी करंट अकाउंट डेफिसिट, हमने डेफिसिट से वो करती है सरप्लस। मैं उसकी सिर्फ 1 मिनट में आपको वजाहत कर दूं। पहली बात तो ये कि हमारे 3.5 साल में करंट अकाउंट बिल्कुल ठीक था। आखिरी 1.5 साल में हमने बिजली के मंसूबे और सीपैक के मंसूबे करने थे हमारे पास, और हमने वादा किया था पूरी कौम से कि हम अंधेरे खत्म करके जाएंगे। हमारे पास ये चॉइस थी कि या तो हम वो प्लांट्स मंगवा लें बिजली के, जिसकी वजह से करंट अकाउंट बढ़ेगा, जाहिर है डॉलर देने पड़ेंगे, या अंधेरों में ही छोड़ के चले जाए मुल्क को। हमारे पास चॉइस थी। हमने फैसला किया कि करंट अकाउंट को तो हम मैनेज कर लेंगे, अंधेरों को मैनेज नहीं कर सकते। इसलिए हमने ये फैसला किया था, इसलिए करंट अकाउंट ज्यादा किया था। लेकिन हमारे पास पूरा प्लान था उसको ठीक करने का।
انہوں نے کیا کیا آ کے، یہ بالکل ایسی ایگزامپل ہے کہ ایک گھر میں پیٹرول بہت خرچ ہوتا ہے، وہ کہیں کہ جی بہت پیٹرول خرچ ہوتا ہے، تو کار چلانا بند کر دیں اور مہینے کے بعد ایک دوسرے کو تھپکی دیں کہ دیکھیں جی پیٹرول کا خرچہ کتنا کم کر دیا، زیرو ہو گیا۔ رزلٹ کیا ہے کہ نہ میاں وہاں جا سکتا ہے آفس گیا ہے، نہ بچے اسکول گئے ہیں، اور سب ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں، دیکھیں جی پیٹرول کا خرچہ ختم ہو گیا۔ بھائی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ امپروو ہونے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، اچھا طریقہ، آپ ایکسپورٹس بڑھائیں اپنی۔ ایکسپورٹس نہیں بڑھی، وہیں کے وہیں ہیں 2 سال کے بعد۔ کیا امپورٹس کو بند کر دیا، امپورٹس کو بند کر دیا، پوری آپ نے اکانومی کا پہیہ بند کر دیا۔ پلانٹ اینڈ مشینری امپورٹ ہونی بند ہوگی، را مٹیریل جس کو بنیاد بنا کے آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ آنا بند ہو گیا، تو آپ نے ایک دوسرے کو تھپکیاں دینی شروع کر دی کہ جی زبردست کام کر دیا۔ کوئی زبردست کام نہیں، مائنس میں آپ اکانومی کو لے کے چلے گئے۔ جس دن اکانومی 4%، 5% ہوگی، جو کہ کوئی چانس نہیں ہے جب تک یہ حکومت رہے، تو پھر میں پوچھوں گا کہ کرنٹ اکاؤنٹ کتنا ہے۔ اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی تو کرنٹ اکاؤنٹ ہوگا نا، اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوگی تو کرنٹ اکاؤنٹ کہاں سے ہوگا؟ ویسے تو ان کے پاس اب تو ٹائم بھی نہیں بچا، اب تو ہم کب جنوری کی بات کر رہے ہیں نا، جنوری میں ہی جانے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ہے جو یہ آرٹیکل نشاندہی کرتا ہے، اور یہ فیصلہ پاکستانی قوم کو کرنا ہے اب کہ کیا پی ڈی ایم کی تحریک کو سپورٹ کرنا ہے یا اسی طرح پستے رہنا ہے۔ اور جتنا عرصہ گزرتا جائے گا، میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے معیشت میں ٹرینڈز، کہ کیا پازیٹیو ٹرینڈز ہیں، کیا مہنگائی نیچے آ رہی ہے، کیا گروتھ اوپر جا رہی ہے، کیا ڈیفیسٹ نیچے آ رہا ہے، کیا بے روزگاری کم ہو رہی ہے، کیا پاورٹی کم ہو رہی ہے۔ بالکل الٹا ہو رہا ہے، ہر چیز الٹی ہو رہی ہے۔ مطلب ایسا کیا ہو گیا 2.5 سال میں کہ آپ کسی چیز پر آپ کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے۔ سو یہ بیسکلی چیزیں تھیں جس کا ہم نے کہا کہ آپ سب کو بتائیں بھی، اور اگر کوئی سوال ہے تو آپ ضرور پوچھیں۔ آپ نے فرمایا کہ فروری میں جانے جنوری کا آپ ٹارگٹ دے رہے ہیں، آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیموں کا آپشن آپ استعمال کرنے جا رہے ہیں، اس سوال کو تھوڑا سا فرمائیے کہ آپ کے اپنے ہی پی ڈی ایم کے لوگ پیپلز پارٹی تو یقیناً استعفے نہیں دے گی، بلکہ نون لیگ کے بہت سے رکن جو ناراض ہیں وہ ڈال کے، اور بہت سے جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی استعفے دینے کو تیار نہیں ہے۔ آپ ریکارڈ میں بتا دیں بڑی مشکل سے جیتے، کیوں استعفے دیں؟ جب استعفے نہیں دیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ایک تو یہ 2-2.5 سال سے ہم سن کے تھک گئے کہ ہمارے جو ناراض وہ لوگ، دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے، ایم پی اور ایم این اے جو ہے وہ ہماری نظر میں بہت محترم ہیں اور ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہم جو ہیں وہ عوام ہیں۔ اور طلال چودھری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حلقے کی سیاست کرتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں، ان کو تو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا، لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کہ جی حلقے میں اس وقت کیا ایم این اے اور ایم پی اے اگر وہ نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکٹ ہوئے اور شیر کے نشان پر الیکٹ ہوا ہے، میاں نواز شریف کے نام پر الیکٹ ہوا ہے، کیا وہ افورڈ کر سکتا ہے کہ اپنا استعفیٰ نہ دے؟ عوام کس طرح سے ریاکٹ کریں گے؟ اصل طاقت عوام کی ہے، اسی وجہ سے ہمارا سارا بھروسہ عوام کی طاقت پر ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ ہر ایم این اے، ہر ایم پی ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھرپور ساتھ دے گا میاں نواز شریف کے فیصلے کا، مریم نواز صاحبہ کے فیصلے کا اور پی ڈی ایم کے فیصلے کا، تو آپ اتنا فکر نہ کریں اس کا۔ جی تو اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ان کے استعفے جو ہیں وہ منظور کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس قانونی حق بھی ہے کہ میں 6 ماہ تک استعفے منظور نہیں کروں گا، تو اس پہ نون لیگ جو ہے وہ کیا کرے گی؟ دیکھیں کوئی کچھ بھی کر لیں، وہ ابھی وہ جلسہ مینار پاکستان میں انہیں ڈی جے بٹ کو اٹھا کے لے کے چلے گئے ہیں اور ہر فیصد ہتھکنڈا استعمال کر رہے ہیں، وہاں کل پانی چھوڑ دیا تھا مینار پاکستان میں۔ ان چیزوں سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، اب تحریک بہت آگے چلی گئی ہے۔ ملتان کا جلسہ آپ میں سے کس نے کور کیا تھا مجھے نہیں پتا، ملتان میں اسٹیڈیم بند کر دیا تھا، کیا فرق پڑا؟ اس سے زیادہ اچھا جلسہ ہوا، کوئی سٹیج نہیں تھا، لائٹنگ سسٹم نہیں تھا، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے ہر جلسہ اٹینڈ کیا، گجرانوالہ، کوئٹہ، کراچی، ملتان، سب پشاور، سب سے اچھا جلسہ ملتان میں ہوا ہے، جبکہ اتنا کم ٹائم تھا۔ ارینجمنٹ کیا کرتے،
نہ لائٹنگ سسٹم کر سکتے تھے، نہ اسٹیج سیٹ کر سکتے تھے، نہ کرسیاں لگا سکتے تھے. لیکن آپ جلسے کے امیجز دیکھیں، سب سے بھرپور جلسہ ملتان کا ہوا تھا، اور اس سے حکومت کو سبق. 4-5 دن تو انہوں نے خود جلسے کو پروموٹ کیا حکومت نے. جب پکڑ دھکڑ کرتے ہیں، جب ڈی جے بٹ کو اٹھائیں گے تو خبر نہیں بنے گی، صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں خبر بنے گی. یہی ڈی جے بٹ تھا جو دھرنے کے دوران آپ کی میوزک کا سسٹم چلاتا تھا. تو اگر ڈی جے بٹ کو آپ نے اٹھا بھی لیا ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو آپ کے فیصلے ہتھکنڈے ہیں، یہ وہ تحریک اس سٹیج پر پہنچ گئی کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مرضی کر لیں، جو مرضی کر لیں. مینار پاکستان کو بند کرتے ہیں، جلسہ ہوگا اور زبردست جلسہ ہوگا، ہر گلی میں ہوگا، ہر محلے میں ہوگا لاہور کے. دیکھیں، میں اعتزاز احسن صاحب ظاہر ہے ایک محترم آدمی ہیں. پیپلز پارٹی کی جو فیصلہ سازی ہے، میرا نہیں خیال ہے اس سے ان کا کوئی تعلق ہے. پیپلز پارٹی والے خود وہاں موجود تھے پی ڈی ایم کی میٹنگ میں، تو ظاہر سی بات ہے ہم ان کی بات سنیں گے. اعتزاز احسن کو ظاہر ہے کیا کہہ سکتے ہیں. جی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور میں جواب اس کا دینا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ سب سے اہم رکن ان کی معاشی ٹیم کا اسد عمر تھے، اور انہوں نے ہی اکنامک پلان بنایا تھا. انہی کی طرف پورا پی ٹی آئی اور ان کے سپورٹرز دیکھ رہے تھے کہ معیشت کو امپروو کرنے کا. یہ ہم نے نہیں کہا، یہ عمران خان نے کہا اپریل 2019 میں 8 مہینے کے بعد کہ اسد عمر آپ چھوڑ دیں فائنانس منسٹری. ہم نے نہیں کہا. تو ہمیں کسی کو سرٹیفکیٹ بانٹنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ کتنی خراب ہے معیشت کی حالت. انہوں نے خود چینج کیا، ہم نے نہیں کیا. اور کس کو لے کے آئے؟ حفیظ شیخ صاحب کو، جو 3 سال تک فائنانس منسٹر رہے تھے پیپلز پارٹی کی حکومت کے، جس کو یہ گالیاں دیتے رہے ہیں. اور اب آ کے آپ جب اسد عمر کی جگہ حفیظ شیخ کو لگائیں گے تو کیا ہم نے کسی چیز کو پروف کرنا رہ گیا ہمارے لیے؟ نہ ہمارے لیے یہ پروف کرنا رہ گیا کہ جو پلان بنایا تھا وہ کتنا فالٹی تھا یا اس میں کوئی دم خم تھا. جب آپ اس قسم کا پلان بنائیں گے جس پر بنیادی چیزیں یہ ہوں گی کہ $200 بلین باہر سے آ جائیں گے، $10 بلین کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے وہ بچ جایا کرے گی، وہ فورن ایکسچینج ریزروز میں ایڈ ہو جائے گی. کیونکہ خان بڑا وہ ایماندار ہے، اس کی تو ایمانداری کا میرا خیال ہے مریم نواز نے صحیح، بندہ بڑا ایماندار ہے، وہ پتہ بھی چل گیا کہ جی. میں نے تو کہا کہ سرٹیفکیٹ تو ہمیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو خود حکومت جواب دے کہ بھائی اکنامک پلان کس نے بنایا تھا، معاشی ٹیم کا کپتان کون تھا، ہم نے تو نہیں ہٹایا. تو جب آپ نے خود اپنی شکست مان لی، آپ خود بتائیں. آپ یہ کرکٹ کا بہت ریفرنس کرتے ہیں نا خان صاحب کہ جی وہ نئی گیند تھی، سوئنگ ہو رہی تھی، ٹرن ہو رہی تھی، فلانا تھا، میں تو چھکے مارتا ہوں اور ٹری سے باہر نکل کے مارتا ہوں. تو کرکٹ میں اگر آپ کپتان کو نکالیں گے سیریز کے بیچ میں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ناکام ہو گئے نا. وہ خاتون پہلے معیشت پر کسی کا سوال ہے؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اخبار میں جب آپ آرٹیکل لکھتے ہیں تو ایک لمیٹڈ سپیس ہوتی ہے اور اس کا فوکس ہم پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این سکور کارڈ، اکنامک سکور کارڈ، جتنے معاشی اہداف ہیں جو آپ نے بالکل صحیح کہا. جو اگلا آرٹیکل ہے دا اسکیمز، پی ایم ایل این کا اسکیم کون سا تھا بھائی؟ انکلوڈنگ کیا مطلب؟ تو کون سا؟ وہ تو مقدمات بھائی. اب ہم شیر بن کے ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے مریم نواز کو کیوں بند کیا تھا؟
وہ کیا ہوا انویسٹیگیشن کا؟ ہم سوال پوچھنے کے حق بجانب ہے کہ رانا ثناء اللہ کو آپ نے ڈرگ کے کیس میں کیوں اندر بند کیا تھا؟ ہم پوچھنے چاہتے ہیں کہ 2-2.5 سال ہو گئے آپ نے شاہد خاقان عباسی کے ساتھ کیا ہے، آپ نے سعد رفیق کے ساتھ کیا ہے، آپ کو جواب دینا ہے، ہمیں نہیں جواب دینا۔ جواب آپ کو دینا ہے کہ چینی کے سکیم میں کیا ہوا، جواب آپ کو دینا ہے کہ گندم کے سکیم میں کیا ہوا، بلینز کھا گئے پتہ ہی نہیں چل رہا، ہڑپ کر کے۔ یہ حکومت کیسے جائے گی؟ طلال چودھری صاحب جواب دیں گے اس کا۔ میرا خیال ہے آپ کچھ کہنا سیاسی جی جی دیکھیں مارچ 2000 اس میں نے لکھا ہے کہ مارچ 2020 تک کوئی کرونا نہیں تھا، پہلے 9 مہینے فسکل ایئر تو کوئی کرونا نہیں تھا نا، سو 1 سال پورا گزر گیا، 9 مہینے پورے گزر گئے دوسرے فسکل ایئر کے، تو آپ مارچ تک کے اہداف اٹھا لیں، آپ ٹیکس کے، گروتھ کے، ایگریکلچر کے، آپ انڈسٹری کے، کسی چیز کے آپ اہداف اٹھا لیں مارچ 2020 تک کے، تباہی تھی۔ اور دوسری بات میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ اس وقت پورے ریجن میں، وہاں بھی تو کرونا آیا نا، پورے ریجن میں مہنگائی جو ہے وہ ڈبل سے آدھی سے کم ہے۔ بتائیں تھوڑا سی ضرور بتائیں۔ دیکھیں ایک تو جو پی ٹی آئی کے استعفے تھے وہ تھوک کر چاٹا گیا تھا، یہاں پر جو استعفے ہوں گے وہ اس کی واپسی نہیں ہوگی بلکہ حکومت کی گھر جائے گی، اور یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عوامی پریشر جو ہے وہ جب آتے ہیں تو کس طرح چیزیں ممکن ہوتی ہیں۔ اس کی ایک مثال اسی ماڈل ٹاؤن سے نکلا، جب میاں نواز شریف نکلے تھے تو وہ عدلیہ جس کی بحالی کا کوئی چانس نہیں بچا تھا اور بہت لمبی تحریک وکلا چلا چکے تھے، وہ عوامی پریشر سے گجراں والے تک وہ بحال ہوئے۔ یہ اسمبلی جو کہ لنگڑی لولی سی اسمبلی ہے، جس میں پنجاب 1 ووٹ سے کھڑا ہے، وفاق 4 ووٹوں سے کھڑا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نکلتے دیر نہیں لگائے گی۔ اور ابھی میرے بھائی نے سوال کیا تھا کہ استعفے، ہمیں ایکسٹرا استعفے ملیں گے، وہ استعفے ملیں گے جو لوگ اب ان کو چھوڑ کر ہماری ٹکٹیں لینا چاہتے ہیں، تو ہمارے استعفے کم نہیں ہوں گے بلکہ پلس ہوں گے، یہ آپ کو استعفے جمع ہونے پر پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ رول جو ہے جو ادارے ہیں وہ دائرے میں رہیں۔ ہم تو اداروں کو دھکیل کر دائرے میں واپس بیل رہے ہیں، انہیں باہر نہیں نکالنا چاہتے۔ پچھلے 70 سال سے دائرے میں نہ رہنے سے ملک ٹوٹا ہے، روپیہ ٹکے ٹوکری ہوا ہے، غریب کی روٹی چھنی ہے، کشمیر بکا ہے اور پاکستان نہیں چلا۔ گزارش یہ ہے کہ اگر اداروں کو عمران پاکستان سے زیادہ پسند ہے تو پھر یہ سوالیہ نشان ہے، مگر نواز شریف بڑا کلیئر ہے کہ چلنا پاکستان کو چاہیے اور پاکستان صرف اداروں کو دائرے میں رہ کے اور آئین کے دائرے میں رہ کے چل سکتا ہے، کوئی بھی تجربہ جو ہے وہ کسی نئے سانحے کا متوقع ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔